میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے، کہ مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ آپ نے نہیں سمجھا اس لیے پھر سمجھاؤں۔ میری کمپنی میں 10 لوگ، میری مرضی، جس کو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں رکھوں اور کام پہ لگاؤں، کوئی روکے گا کیا؟ اٹ از اوور کمپنی، الپیسے تو کوئی کچھ نہیں بول سکتے۔ ایسی تمام روحیں ایک جگہ ہے رکھی ہوئی، کہاں رکھی ہوئی ہے؟ عالم ارواح، تمام روحیں رکھی ہوئی، اور جس کو اللہ کہتا ہے اب تو جا تو وہ پیدا ہو گیا۔ لائنز، جس کو اللہ کہتا اب تو جا، سب کی باری آتی ہے اور پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ اب وہ اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا سب کو۔ وہ کہتے کہ اس میں جو سب سے اچھے لوگ ہیں، چاہے وہ اس کا نمبر کہیں بھی ہو، وہ سب کے سب نبی کے زمانے میں چلے گئے، تو وہ سب نبی کے زمانے میں آئے اور وہی ابو بکر بنے، عمر بنے، فاروق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صحابہ جو ہیں یہ ورلڈ کے تمام کنٹری کے، اور فرام بگننگ ٹو اینڈنگ بگیسٹ ہیوج پرسن، ان کے جیسا اسی لیے رولز لکھا ہوا ہے کہ 2-3 لاکھ مجدد کو، بلکہ 2-3 لاکھ غوث کو ترازو کے ایک پلے میں ڈال دے، وہ کسی ادنا صحابی کے پاؤں کے دھول کے مقابلے میں بھی نہیں ہو سکتا۔ Why? Because you watched the Prophet Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو دیکھنا، کیونکہ نبی قدرت کے شاہکار کا نام ہے۔ اللہ نے نبی سے اچھا بنایا ہی نہیں ہے کچھ۔ اب نسبت کی دنیا میں 3 قسمیں، نسبت۔ دلی میں رہنے والے میں نے دیکھا فخر کرتے ہیں بھائی فورین کنٹری میں، بیکاز ہم لیونگ ان کیپٹل آف انڈیا۔ کیونکہ جب میں مصر میں تھا، ایک غازی میاں تھے ہمارے سینئر لوگ، ان سے پوچھا کس نے، کہاں رہتے ہیں؟ دہلی، جبکہ 200 کلومیٹر ہونا چاہیے دور ان کا گھر دلی سے، کیونکہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، اور دلی ورلڈ میں مشہور ہے کیپٹل، جسے کاٹمانڈو، جسے بگیسٹ شہروں میں ممبئی کا نام آتا ہے۔ اس طرح ہر ملک کا کیپٹل مشہور ہوتا ہے، ایمبیسیڈر بیٹھتا ہے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے زمین کی سب سے بہترین انسان، بلکہ روئے زمین ہی نہیں، روئے آسمان بھی، روئے عرش بھی، کائنات ہی میں سب سے بہترین انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے نسبت کی 3 قسمیں، ایک ہے نسبت زمانی، ایک ہے نسبت مکانی، اور ایک ہے نسبت نسبی۔ نسبت زمانی جو نبی کے زمانے میں پیدا ہوا، نبی پر ایمان لائے، ایمان ہی پر خاتمہ ہوا، we are calling them صحابہ۔ وہ صحابہ ممتاز ہے، وہ کوئی غوث، کوئی مجدد، کوئی عالم، کوئی فاضل ان کے مقابل میں نہیں۔ یہ ہے نسبت زمانی، نسبت زمانی۔ اچھا، یہ بھی کمال کی بات ہے کہ وہ صحابہ چاہے 1 گھنٹے کا ہوگا، کیونکہ ہر صحابی 10-20 سال صحابی نہیں رہے، وہ شہید انتقال کرے۔ اب نبی نے آج کلمہ پڑھایا، کل ملک الموت آ کے بولے چلیے اللہ نے آپ کو بلایا۔ 1 دن کے صحابی ہوئے نا، وہ 1 ہی دن کے ہوئے، کوئی 25، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، 40 سال میں اعلان نبوت ہے، 63 سال میں وصال شریف، 23 سال۔ خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں جو ٹاپ میں یونیورسٹیز ہیں، آکسفورڈ، کیمبرج، اس کا وائس چانسلر بھی
یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مائی ایوری اسٹوڈنٹ از سکسیزفل ان آل ڈپارٹمنٹ، میرا ہر اسٹوڈنٹ کا ہر ڈپارٹمنٹ بول سکتا ہے بایو میں اچھا نمبر لائے گا، میتھ میں فیل ہو سکتا ہے، انگلش میں اچھا نمبر لائے گا، ہندی میں فیل ہو سکتا ہے، سبجیکٹ الگ الگ۔ آج تک کوئی نہیں بول سکتا، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ صرف نبی کے لیے رکھا ہے کہ اے نبی میں ایک یونیورسٹی بناؤں گا جس کے ٹیچر آپ ہوں گے، اور آپ کی بارگاہ میں پڑھنے والا چاہے ایک دن پڑھے یا 10 سال پڑھے وہ اتنا کامیاب ہوگا کہ قیامت تک ان کی پیروی کرنے والا بھی کامیاب ہو جائے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے میرے پاس، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر اسٹوڈنٹ اسٹار کی طرح کامیاب ہے، ستارے کی طرح، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا، کسی ایک کی پیروی کرنا اسے نجات کا سبب دے گا۔ اب دیکھیں نسبت کی میں نے زمانے کی بتا دی، صحابہ زمانے کی، اچھا وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے یہ بھی بتا دی، قرآن شریف میں آیا والعصر، زمانے کی قسم، طبری اور قرطبی اور جلالین سمیت بے شمار مفسروں کا کہنا ہے والعصر سے مراد زمانہ مصطفیٰ ہے، اور جس کی قسم کھائے، آپ لوگ بھی لا علمی میں کہتے ہوں گے نا ماں کی قسم، یو آر لائی، غلط کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام۔ لیکن یہ تو ہے کہ جو جس کو معظم سمجھتا ہے اس کی قسم کرتا ہے، جو جس کو معظم سمجھتا ہے، تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، بیٹے کی قسم، اس کے لیے وہ ریسپیکٹیبل امپورٹنٹ ہے۔ اور اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی، اس کا مطلب زمانہ امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی نام ہی زمانے کا ہے، کیونکہ ٹائم ہی کو تو زمانہ کہتے ہیں بھائی صاحب۔ 5 منٹ کوئی جیتا ہے تو اس کی زندگی 5 منٹ کی، تو 5 منٹ ٹائم ہی تو ہوا، ٹائم از لائف، یہ ہو گیا۔ والعصر زمانے کے، نبی کا زمانہ سب سے بیسٹ زمانہ، اسی وجہ سے نبی کے زمانے میں ایمان لانے والے سب سے بیسٹ لوگ۔ یہ نسبت زمانی۔ اب آئیے نسبت مکانی، میں وہاں پیدا ہوا ہوں جہاں فولا پیدا ہوا ہے، ہم دونوں کا گاؤں ایک ہی ہے، علامہ فضل خیر آبادی اور میں ایک ہی جگہ رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے فولا انسان اور میں ایک ہی جگہ رہتے ہیں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ جو مشہور ہوگا اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں آیا کہ روئے زمین میں تمام شہروں سے افضل، تمام ملکوں سے افضل ملک عرب ہے، اور تمام شہروں سے افضل شہر مدینہ ہے۔ یہ قرآن شریف میں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، واو حالیہ، اس سے مفسر استدلال کرتے ہیں کہ اس وجہ سے اس شہر کی قسم، کیونکہ اس میں آپ جلوہ بار اور مصطفیٰ جلوہ بار مدینہ شریف میں، تو روئے زمین پر سب سے بیسٹ اور خوبصورت بیوٹیفل سٹی کا نام مدینہ شریف۔ جو وہاں پیدا ہوتا ہے وہ مدنی ہے، جو یہاں پیدا ہوگا وہ ہندوستانی ہے، جو وہاں پیدا ہوگا وہ مدنی ہے۔ اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، ماشاءاللہ۔ حرم کی زمین اور پاؤں سے چلنا، قدم رکھ کے چلنا اس زمین پر، مدینہ شریف پر نہیں نہیں، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، کیا بات، پاؤں سے نہیں چلنا چاہیے، سر کے بل چلنا چاہیے، پاؤں سے نہیں چلنا چاہیے، سر کے بل چلنا چاہیے۔ یہ مدینہ ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے یہاں 1000 پھرتے، کیا بات، یہ مدینہ ہے، جنہیں طیبہ میں مل جاؤں
گلوں میں مل کے کھل جاؤں، میرا تاج شریعت فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں مروں دفن مدینے میں ہو، میری قبر پہ گلاب کا ایک پھول کھلے اور میں پھول بنوں اور پھول سے خوشبو کے ذریعے میں باہر آ جاؤں، اب ملک الموت آئیں گے نہیں میرے پاس، ملک الموت تو آ کے لے گئے، روح کھینچ لی، دفن مدینے میں ہوا، گلاب کی خوشبو بن کے باہر نکل آیا، تو اب تو کبھی گنبد خضرا پہ گھوموں گا، کبھی جالی کے اندر داخل ہو جاؤں گا، کبھی جالی کے باہر رہوں گا، کبھی حاجیوں کو چوموں گا، کبھی استعلام کروں گا، کبھی کعبہ شریف چلا جاؤں گا، مدینے کی گلیوں میں ٹھہروں گا، نبی کا امامہ جس جھاڑ میں پھنس گیا تھا میں تو خوشبو ہو نا اس جھاڑ سے بھی جا کے چپک جاؤں گا، یہ میرے تاج الشریعہ کی تمنا، گلے طیبہ میں مل جاؤں، گلوں میں مل کے کھل جاؤں، حیات جاویدانی سے مجھے یوں آشنا کر دے۔ تو مدینہ نسبت مکانی، جو مدینے کی طرف منسوب ہوگا، جو مدینے کی طرف منسوب ہوگا اس کو مدنی کہا جاتا ہے، مدنی۔ دو قسم بتا دی میں نے، نسبت زمانی، نسبت مکانی۔ اب نسبت نسبی، چونکہ امام حسین کی مجلس ہے نا، اب باری آ رہی ہے نسبت نسبی۔ نسبت زمانی بننا یہ ممکنات سے، جنہوں نے نبی کو دیکھا اس کا اختیار ہے، وہ چاہے تو صحابی بن جائے اور چاہے تو نہیں بنے، یہ اختیار ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ نبی کو دیکھا کلمہ پڑھنا پڑی ہے، نبی نے تو دعوت دی، بار بار دعوت دی، ابو جہل نہیں پڑھا، بغیر دعوت کے ابو بکر نے پڑھ لیا، دیکھ کر کے قبول کر لیا۔ اس کو بند کرے، یہاں لائیو چل رہا ہوں، اس کو نہیں سن رہا، وہ جو میری تقریر چلا رہے ہو۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الماجد والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختیار ہے، آپ چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو نہیں لائے، یہ ممکنات سے ہو۔ اسی طریقے سے آپ لوگ کو بھی اختیار ہے، اللہ نے دولت دی ہے تو جا کے مدینہ شریف میں رہے۔ بہت سارے انڈین ہیں جو مدینہ میں گھر بنا کے رہ رہے ہیں، وہ ہو گئے مدنی، یہ ممکنات سے ہوا۔ تو نسبت زمانی یہ بھی ممکنات سے، نسبت مکانی یہ بھی ممکنات سے، نسبت نسبی، نبی کا نسب میں داخل ہونا، نبی کی اولاد ہونا، یہ انسان کے اختیار میں دیا ہی نہیں اللہ نے۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا، جسے میں چاہوں گا اسے حسین بناؤں گا، جسے میں چاہوں گا اسے سید بناؤں گا۔ انسان سید نہیں بن سکتا ہے، اگر کوئی بنا تو ڈپلیکیٹ سید بنے گا، اوریجنل سید تو اللہ بناتا ہے۔ اور یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کیوں، اس لیے کعبہ دنیا میں پہلا گھر ہے، اور کعبہ کو قرآن نے بیتی کے لفظ سے یاد کیا۔ بیتی مطلب میرا گھر، اللہ کعبہ کو بولا میرا گھر، جبکہ اللہ گھر سے پاک ہے، سب جانتے ہیں ہم، لیکن یہ شرف کمال کہ اس میں صرف میرا ہی کام ہے۔ بیتی میرا گھر، اہل البیت گھر والا، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور اہل بیت گھر والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ رب نے بنایا، اپنا گھر کہا، اور رہنے کے لیے مصطفیٰ کو دے دیا۔ رب نے گھر کہا، اپنا گھر کہا، اور گھر والا کس کو کہا؟ اہل بیت کو۔ اہل بیت گھر والا، اور اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء حاتما المصطفى والمرتضى وابناهما فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لی خمسۃ اہل بیت کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کعبہ نجس ہو گیا، بت رکھے ہوئے،
अंतहिरा बैतिया, इस्माइल इब्राहिम आप दोनों मिलके काबा को पाक कीजिए अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलके काबा को पाक किया। किसका घर था काबा? अल्लाह। अल्लाह ने काबा को पाक करवाया नबी के जरिए। दोबारा फिर काबा ना पाक हुआ, फिर दोबारा बुत रखे गए थे कि नहीं उसमें? नबी ने निकलवाया था उसमें। पहले ना पाक हुआ इब्राहिम और इस्माइल ने निकाला, अल्लाह ने निकलवाया। बाद में फिर ना पाक हुआ, यानी बुत के जरिए। बुत को नजिस कहा जाता है, उसके जरिए। तो उसको पाक किसके जरिए? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत अली वगैरह सब मिलके हटाए उसको। बैत पाक नापाक हुआ तो रब ने नबी से पाक करवाया, और अहले बैत को जब रब ने पाक करना चाहा तो कुरान शरीफ में आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह पाक करना चाहता है अहले बैत को। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक करना चाहता है। अब गुलाम जिलानी जरिए बोलता है कि जिसे नबियों ने पाक किया दोबारा ना पाक होता है। जैसे काबा दोबारा बुत रखे, इब्राहिम ने पाक किया दोबारा बुत रखे। जिसे अल्लाह पाक कर दे, जिसे अल्लाह पाक कर दे, उसे कोई ना पाक नहीं कर सकता। और अहले बैत वो है जिसे अल्लाह ने पाक किया। इमाम हुसैन वो है जिसे अल्लाह ने पाक किया। इमाम हसन वो है जिन्हें अल्लाह ने पाक किया। हजरत फातिमा वो है जिन्हें अल्लाह ने पाक किया। हजरत अली वो है जिन्हें अल्लाह ने पाक किया। और तमाम तर दुनिया की तहारतें और पाकीज़ियां मुस्तफा के सदक़े में आती हैं। कुरान शरीफ में आया, महबूब आप फरमा दे, तुम लोग अपनी बीवियों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपने आप को लाओ, हम अपने आप को लाते हैं। और मैदान में आ जाओ, जो झूठा होगा बर्बाद हो जाएगा, लानत होगी उसके। अब यहाँ पर लफ्ज देखें, अब ना आना, हम अपने बेटे। अब ना आना का लफ्ज आया, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम आप लोग अपने बेटों को लाओ। किसको कहा गया? नजरान के यहूदियों से। हम अपने बेटों को लाते, तुम अपने बेटों को लाओ। तो बेटों का लफ्ज आया अरबी में, अबना। इब्नुन एक बेटा, इब्नान दो बेटे, अबना बहुत सारे बेटे। लेकिन नबी के साथ में बहुत सारे बेटे थे ही नहीं, दो ही लोग थे। कौन? हसन हुसैन। लफ्ज तो प्लूरल है और है दुअल तस्निया। कुरान शरीफ में लफ्ज जमा का आया प्लूरल, लेकिन बेटे सिर्फ दो है। उसका जवाब लिखा जाता है कि दुनिया के तमाम बेटों को तराजू के एक पल्ले में डाल दो, फातिमा के एक लाल को दूसरे पल्ले में डाल। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मिसाल में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से सज्जदा शबाब अहले जन्नत का लफ्ज आया। और आगे चले, निसाना व निसा, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। और निसाना व निसा कुम, तुम अपनी इस कुम के अंदर पूरी दुनिया दाखिल है। तुम अपनी औरतों को लिया, नबी के मुकाबिल में पूरी दुनिया आ जाए अपनी अपनी औरतों को लेकर। वो निशाना और हम अपनी औरत को लेकर। हम अपनी औरत में कौन दाखिल है? ये भी प्लूरल है। इमरातुन एक औरत, इमरातान दो औरतें, निसाउन बहुत सारी औरत। लफ्ज निसा आया मगर खातून सिर्फ खातून जन्नत है वहाँ। लफ्ज निसा आया मगर है एक खातून। इसका मतलब ये हुआ कायनात की तमाम खवातीन को एक तरफ डाल दे, फातिमा तो ज़हरा का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक। तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत के आला हजरत हुसैन, हुसैन, हुसैन। माशाअल्लाह। हजरत फातिमा तो ज़हरा का मुकाबला नहीं हो सकता। दुनिया की वाहिद खातून जन्नत जो MC पीरियड से पाक है। नबी फरमाते हैं
इन्ना फातिमा हौरा आदमी, इंसानों में अगर किसी को हूर देखना हो तो मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा को, और हूर को एमसी नहीं आती। निफास से फौरन हसन हुसैन पैदा होते और पाकी हो जाते। और क्यों ना हो, जिनका एक सजदा रात भर नहीं अदा हो पाता है, सुबह का सूरज निकल जाता है, तो अल्लाह कितना प्यार फरमाता होगा, कितना प्यार फरमाता है। निशाना व निशा, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों। अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने आप को ले आओ, हम अपने आप को लाते हैं। अपने आप में यहाँ कौन लोग है पता है आप लोग? अनफुस, ये भी जमा है। नफ्सुन एक आदमी, नफ्सान दो आदमी, अनफुस बहुत सारे आदमी। अनफुस का लफ्ज है, लेकिन वहां मैदान मुबाहला में जो लोग थे, हजरत प्यारे मुस्तफा है, उनके पीछे हजरत अली है, उनके पीछे हजरत फातिमा ज़हरा है, उनके पीछे हसन हुसैन है। अनफुसना, हम अपने आप को लाते हैं, इसमें दो लोग दाखिल हैं, एक नबी और एक अली। एक नबी एक अली, ये वाहिद ऐसा मोमेंट है जिस मोमेंट ने अली को दीगर सहाबा से मुमताज कर दिया। तमाम सहाबा में अफजल अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर फारूक है, फिर उस्मान गनी है, फिर अली है। लेकिन अनफुसना में ना अबू बकर दाखिल, ना उमर दाखिल, ना उस्मान दाखिल है तो मुस्तफा के साथ में मुर्तजा दाखिल, मुस्तफा के साथ में मुर्तजा दाखिल। अब एक पॉइंट और बता के अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा मैं, वो ये कि कुरान शरीफ में अहले बैत को समझना इतना आसान नहीं है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। कुरान शरीफ में मुक़त्तआत जो आया, मुक़त्तआत कहते हैं जिसका माना किसी को नहीं पता। कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे सब आता है, आलिम मुफ्ती नहीं बोल सकते कि मुझे सब आता है, तो गैर आलिम कहाँ बोलते हैं? अच्छा, एक अहले हदीस मिला था मुझको खंडवा, बोला मुफ्ती साहब आपने जो पढ़ाया ना मुझको, तो अब मुझको कहीं से भी पूछ लो तर्जमा। मुफ्ती मुर्शद साहब एक ने बोला मुझको कि कहीं से भी पूछ लो तर्जमा बता दूँगा। मैंने कहा ठीक है, एग्ज़ाम में तो मैं भी हैंड टू हैंड ही रहता हूँ, चैलेंज आ जाए तो फिर सब काम छोड़ के उसको एक्सेप्ट करता हूँ। उसने कहा अच्छा, वो भी डेयरिंग बात, एयरफोर्स कमांडर, जिसके बारे में बहुत पहले मैंने बताया भी था शायद एक बार। बोले जो भी पूछना हो आप पूछ ले, कुरान शरीफ से खोल के रख दिया कुरान शरीफ मेरे सामने। मैंने भी समानियत अज़वाज मिन अद्दानित नहीं, वो मिनल माजिस नहीं का माना पूछा उससे। ऐसी आयत पढ़ी मैंने, वो भी सोचते रह गया, एक मिनट तक एक लफ्ज़ का माना भी नहीं बता सका, एक लफ्ज़ का भी माना नहीं बता सकता। अब इंसान कहे कि कुछ भी पूछ लो, मुफ्ती नहीं बोल रहे, मुजद्दिद नहीं बोल सकते, तो वो एक आम आदमी बोल रहा था अहले हदीस वाला, तो वो अहले हदीस है, कुछ भी बोल सकते। बहरहाल, तो मुक़त्तआत ऐसे अल्फाज है कुरान में जिसका माना किसी को नहीं पता, किसी को नहीं। वो कुल 5 तरह के मुक़त्तआत को लोहे कुरानी भी कहते हैं। अपने जो लोग तावीज़ के पीछे भागते हैं नमाज को छोड़ के, उसको पता होगा लोहे कुरानी क्या है। दुकान से खरीद के लाके दुकान में लगा लेते, बरकत होगी दुकान। लोहे कुरानी जैसे काफ लोहे कुरानी, नून लोहे कुरानी, साद लोहे कुरानी। तो इसकी 5 किस्में देखते। एक वो लोहे कुरानी जो एक ही हर्फ है, जैसे साद एक ही हर्फ। एक वो लोहे कुरानी दूसरी किस्म जिसमें 2 हर्फ, जैसे हामीम। तीसरी किस्म वो लोहे कुरानी जिसमें 3 हर्फ है, जैसे अलिफ लाम रा, ये 3 हर्फ। तीसरी किस्म हो गई। चौथी किस्म वो लोहे कुरानी जिसमें 4 हर्फ है, जैसे अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा। पांचवी किस्म वो लोहे कुरानी जिसमें 5 हर्फ है, जैसे हा मीम ऐन सीन क़ाफ
کاف یا عین صاد، بس یہ 5 قسمیں آئے قرآن شریف لوح قرآنی. یا تو 1 حرف ہوگا یا 2 یا 3 یا 4 یا 5. 5 سے زیادہ نہیں، 1 سے کم. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں 5 صحابہ تو مشہور نہیں ہے، 4 صحابہ مشہور. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. ہے بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سجاروں کے. کہیں 4 آسمان تو نہیں نا، وہ تو 7 ہے. قرآن شریف میں 4 منزل تو نہیں، نو وہ تو 7 ہے. جنت کے دروازے تو نہیں 4 نا ہے، جنت کی قسمیں تو نہیں 4 نا ہے، جہنم کے بھی 8 درجے. پھر یہ 4 5 کیا؟ 5 کیا؟ کرتے غور و کرتے کرتے ایک ولی کا یہ شعر سمجھ میں آیا. اور وہ شعر کیا ہے؟ لی خمسۃ، میرے پاس 5 ہے. اطفی بہا، جس کے ذریعے میں بجھاتا ہوں حر الوبا الحاتمہ، مصیبتوں کی حرارت، عذاب، تپش، آزمائش. اور وہ 5 کون ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما حسن و حسین والفاتح. لوح قرآنی کی 5 قسمیں جس کو کوئی نہیں سمجھ سکا. اہل بیت کے جو وہ 5 افراد ہیں، قیامت تک ان کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. نبی کا جواب نہیں، علی کا جواب نہیں، فاطمہ کا جواب نہیں، حسن و حسین کا بھی جواب نہیں. کیونکہ نہ نبی آئیں گے نہ نواسا آئے گا، نہ نبی آئیں گے نہ نواسا آئے گا. حسن و حسین کا بھی کوئی جواب نہیں. اور ایک اور دلیل دیتا ہوں میں اس پر، اور وہ دیتا ہوں ڈی این اے کے حوالے سے، کہ ڈی این اے اس کا فل فارم ہے ڈیوکسی رائبو نیوکلیا ایسڈ. بنتا ہے 5 چیزوں سے، 5 قسمیں ہیں. وہ ہے کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اینڈ فاسفورس. پھر سے سنیں، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس. اور یہ 5 چیزیں بنتی ہے کھانے پینے سے. چاہے آپ روٹی چٹنی کھائے یا پھر کاجو کڑی کھائے، حیدرآباد کی بریانی کھائے یا پھر بہار کی لیٹی کھائے، ڈی این اے بنتا تو انہی چیزوں سے، کھانے پینے سے. نبی کا ڈی این اے کیا تھا یہ جاننے کے لیے نبی کا کھانا دیکھنا ہوگا. اور جب نبی کا کھانا دیکھا تو پیر کرم شاہ اظہری نے ضیاء النبی میں کھانا لکھا ہے کہ کیا کیا کھاتے تھے نبی. لوکی، کھجور، دودھ، پنیر، وہ سب آیا. لیکن ایک مرتبہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایکم مثلی، اے صحابہ تم میں سے میری طرح کون ہے؟ کوئی میری طرح نہیں ہے، کیونکہ تم جو کھاتے ہو وہ میں نہیں کھاتا، جو میں کھاتا ہوں وہ تم نہیں کھاتے. ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا. ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا. اب کیا کھلاتا کیا پلاتا وہ تو نہیں سمجھ میں آتا، مگر اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ رب کا کھلانا نور ہے، مصطفیٰ کا کھانا نور ہے. رب کا پلانا نور ہے، مصطفیٰ کا پینا نور ہے. جب کھانا پینا نور ہے تو پھر یہ ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کا کاربن بھی نور ہے، مصطفیٰ کا آکسیجن بھی نور ہے، ہائیڈروجن بھی نور ہے، نائٹروجن بھی نور ہے، فاسفورس بھی نور ہے. لہذا مصطفیٰ کا ڈی این اے بھی نور ہے. جبھی تو بریلی کا امام قلم سے کہتا ہے لکھ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور، تیرا سب گھرانہ نور. لم یاتے نظیروں کا فی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تھوڑی سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا. میرے بھائی، حدیث شریف میں آیا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہونا. اور ایک حدیث شریف تو اہل بیت کے لیے اسپیشل مثال کے ساتھ میں آئی ہے. ان مثل اہل بیت مثل سفینۃ نوح
من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. میری اولاد نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو بیٹھے گا وہ کامیاب، جو نہیں بیٹھے گا وہ برباد. اب سوال یہ ہے کہ نبی کا جملہ ہے، نبی کا جملہ ایک میں سے خالی نہیں. میری اولاد کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طوفان نوح پھر آنے والا ہے. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ طوفان نوح پھر آنے والا ہے. اب طوفان نوح آئے گا، نوح نہیں آئے گا. طوفان نوح آئے گا، نوح علیہ السلام نہیں ہوں گے اور نہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہوگی، لیکن طوفان نوح ہوگا. یا رسول اللہ جب طوفان نوح ہوگا تو ہم لوگ بچیں گے کیسے؟ وہاں تو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے، ہم لوگ کہاں بچ گئے؟ اور وہ طوفان نوح ہوگا کیا؟ آپ کو جواب ملے گا وہ پانی والا طوفان نہیں ہوگا، وہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کے چلا گیا. اب کفر کا طوفان ہوگا، شرک کا طوفان ہوگا، فتنوں کا طوفان ہوگا، وہابیت کا طوفان ہوگا، نجدیت کا طوفان ہوگا، بدعتیوں کا طوفان ہوگا، فساقوں کا طوفان ہوگا، چیٹروں کا طوفان ہوگا، چیٹنگ کا طوفان ہوگا. اور یہ طوفان واٹر کے طوفان سے زیادہ ڈینجر ہے، پانی کے طوفان سے زیادہ ہانیکارک ہے. یا رسول اللہ اتنے بھیانک طوفان میں ہم لوگ بچیں گے کیسے؟ آواز آئی میری امت، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی دی، میں تم کو کشتی کی طرح کشتی کے لیے اپنی اولاد دے رہا ہوں. جس طرح کشتی میں بیٹھنے والے نجات پا گئے، میری اولاد کو پکڑنے والے مضبوطی سے نجات پا جائے گا. میری اولاد کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. اچھا کشتی سمندر میں چلتی بھائی صاحب، سمندر میں چلتی، لیکن ہاں کشتی چلتی سمندر میں تو کنارہ تو دکھتا ہی نہیں. پچھم کدھر، پورب کدھر، دکشن اتر کدھر. ہائی وے پر ہو تو لکھا رہتا ہے اتنے کلومیٹر ہے ایئرپورٹ ٹرمینل، T2 ادھر ہے، 3 ادھر ہے، تو سمجھ جاتے ہیں. لیکن سمندر میں تو سگنل بھی نہیں لگا رہا. پھر بھائی صاحب جانتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں؟ سمندر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ستاروں سے پورب پچھم پتہ کرتے ہیں. پورب کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، ستارہ لے کے ادھر پورب ہے، ادھر پچھم، ادھر جانا. اگر ستارے کو آسمان سے غائب کر دے تو کشتی والا کبھی ساحل پہ آ ہی نہیں سکتا، برباد ہو جائے. وہ یتی ہوں نہ پھر پار گھومتے رہے سمندر کے کنارے تک پہنچ ہی نہیں پائے، پتہ ہی نہیں چلے گا پورب پچھم آئے کدھر سے گئے کدھر سے. برابر تو پانی ہی دکھ رہا. ایک صدی کے گھر دکھ جاتا ہے ایک طرح سے تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. وہاں تو واٹر ہے ایک طرف. وہ کنارے پر گھر پہنچنے کے لیے ستارہ کو دیکھا. یا رسول اللہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح اولاد تو دے دی تو نے، مگر اس طوفان میں ستارہ کہاں سے لائیں گے؟ ستارہ کہاں سے لائیں گے اس طوفان میں؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا میں صحابہ ستارے کی شکل میں دے رہا ہوں، صحابہ ستارے کی شکل میں دے رہا ہوں. اب بات سمجھ میں آ گیا. طوفان نوح سے بڑا آئے گا. طوفان نوح علیہ السلام کے طوفان، نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان سے بڑا آئے گا. بچنے کے لیے کشتی دی اور کشتی کنارے تک پہنچانے کے لیے صحابہ دیا. اب جو اہل بیت کو پکڑا مضبوطی سے اور صحابہ کو مانا، اور ہر صحابی کو، اگر کسی نے کہا میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ اور جہنمی ہو جائے گا، کیونکہ اس کی کشتی طوفان میں پھٹک کے پھنس جائے گی، وہ کبھی ساحل تک لگ ہی نہیں سکتی. کیونکہ کشتی پہ بیٹھنے کے لیے اہل بیت کو مانتا ہے وہ کشتی میں بیٹھ گیا، لیکن صحابی کو نہیں مانتا ہے تو وہ ستارے کو نہیں مانا، اور ستارے کو نہیں مانا تو پھر وہ منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں تو قلم سے کہتے ہیں لکھ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. صحابہ ستارے ہیں اور ناؤ کشتی رسول اللہ کی اطرت ہے اہل بیت. لیکن یہاں پر اطرت تو آ گیا اہل بیت، ناؤ اہل بیت ہے، صحابہ ستارے ہیں. کیپٹن کون ہے بھائی صاحب؟
कैप्टन का नाम ही नहीं आया यहाँ पर। जानते हैं कैप्टन का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि इंसान गलत फहमी में डुप्लीकेट सैयद का दामन नहीं था। जो सैयद कहता है मसलक कोई माना नहीं रखता है, जो सैयद कहता है हम शरीयत को नहीं मानते, जो सैयद बोलता है हम कुरान को नहीं मानते, मेरे पास आ जा मैं जन्नत दिला दूंगा, ऐसे गुमराह लोग जो शरीयत को ज़ेरे कदम रोक देते हैं, उसका दामन नहीं पकड़ना है। इसलिए हदीस में कैप्टन की तायीन नहीं की गई है, कैप्टन की तायीन नहीं की गई है। हर जमाने का कैप्टन बनाकर परवरदिगार आलम मुजद्दिद को पैदा फरमाता है। वो मुजद्दिद जमाने का कैप्टन होता है। इस जमाने का कैप्टन आला हजरत है। किसी भी सज्जद का दामन थामने से पहले ये देखेंगे कि वो मसलक के आला हजरत का वफादार है या नहीं, ये देखना होगा। बस अब अहले सुन्नत व जमात क्लियर हो गया। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की बका के लिए करबला में तशरीफ़ लाए, उनकी याद में हम लोग यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, उन्हीं की मेहनत और कुर्बानी के सदक़े में हमें भी नजात अता फरमाए, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आलम भाई ने इस कुफ्रिस्तान में जहाँ एक भी इस्लामिस्तान नजर नहीं आता है, छठी पर से किराए पर ही से हुसैन का दामन नहीं छोड़ा। क्या बात। जहाँ तक हो सके जिक्र करे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। वमा अलैना